روئے زمین پر دنیا کا سب سے پہلے قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اس لیے کہ حابیل کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ جو اقلیمہ پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت اور گوری اور انتہائی نازک تھی۔ اس وجہ سے اس نے اقلیمہ کو پسند کیا اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا قابیل نے کہ وہ اس کا طلبگار ہے، یعنی اقلیمہ کا طلبگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوگا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس کے دربار میں پیش کر دو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور چونکہ یہاں پر ہار گیا تھا، ہارنے کی وجہ سے بغض اور حسد اپنے بھائی کے لیے پیدا ہوا، اور حابیل سے کہہ بھی دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا، تو ضرور تیری بھی قربانی قبول ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے۔ ابا ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ لیکن قابیل نے اس کی اس بات کو، حابیل کی اس باتوں کو سن کر اس کے دل میں اور بغض پیدا ہوا اور پھر دھمکی دینے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور تجھے مار دوں گا۔ تب حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے مار بھی دے تب بھی میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیرے ظلم کے ساتھ میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل ہی کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل طور کے پاس یا جبل حرا کے گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ وہاں پر پیش ہوا۔ بہرحال روایت ہے کہ جب حابیل کو قابیل نے مار ہی دیا تو مار دینے کے بعد اب اس کو کہاں چھپائے، اس کو اپنے سر پر اٹھا کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ تبھی قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا ہے جو مر چکا ہے، تو دوسرے کوے کو وہ آپس میں دیکھا کہ اس کو گاڑنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے اس نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر اس کوے کو ڈھکل دیا اور پھر اس پر وہ مٹی ڈال کر اس کوے کو چھپا دیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کو قتل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں قابیل کا حصہ ضرور دیں گے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس نے خود اپنے بھائی کو مارا تو اس کی اولاد نے جو کہ اندھا لڑکا تھا اس نے پتھر مار کر اپنے باپ کو بھی مار دیا۔ دنیا ہی میں اللہ نے اس کو یہ سزا دی، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جرم عظیم سے اور اس سنگین جرم سے ہمیشہ کے لیے سے ہماری حفاظت فرمائے۔